ایسے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین، سابقہ درسوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بعد اب انشاءاللہ 30ویں پارے کی تفسیر کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے اس سیکھنے کو، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے. آمین. سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے اور یہ مکی سورہ ہے، اور مکی صورتوں میں عموماً توحید اور اس سے متعلق مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے. اس سورہ کے اندر 40 آیتیں ہیں جن میں بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے 4 مسئلوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے کفار کے اعتراض کا تذکرہ کیا ہے. کفار کو جو پریشانی لاحق تھی، جو دشواری لاحق تھی، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے سلسلے میں، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعدد آیتوں میں اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعث بعد الموت کے لیے بطور دلیل تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین اس طرح کے مختلف چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اس طرح کی متعدد چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو باذن اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، تمہیں دوبارہ سے مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار کا تذکرہ کیا اور ان کا کیا انجام ہوگا اس کا ذکر کیا ہے، اور آخری کے صفحے میں اور آخری کے کچھ آیتوں میں اہل ایمان متقیوں کا کیا بدلہ ہے، ان کا کیا انجام ہوگا، ان کے ساتھ کیا اچھا برتاؤ ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، ان تمام باتوں کا اللہ رب العالمین نے آخری کے آیتوں میں تذکرہ کیا ہے. تو یہ من جملہ اگر ہم سورہ نبا کو دیکھتے ہیں تو گویا کہ ان 4 بنیادی چیزوں پر یہ سورہ مشتمل ہے. ایک تو یہ کہ قیامت کا تذکرہ ہے، اور بعث بعد الموت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی مختلف نعمتوں کو بطور دلیل، بطور ثبوت کے پیش کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس قدر کی مختلف نعمتیں، اس طرح کی مختلف چیزیں جب پیدا کرنے پر قادر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ضرور مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر بھی ہے. پھر کفار کا تذکرہ ہوا، پھر جو ہے اہل ایمان کا تذکرہ ہوا. یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کا یہ عمومی اسلوب ہے، عمومی طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں لازماً اللہ رب العالمین کفار کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تاکہ دونوں کے مقام اور مرتبے کا علم ہو سکے. ایمان والوں کا کیا انجام ہوگا، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا بہتر معاملہ کریں گے، کیا اچھا سلوک کریں گے، قیامت میں انہیں کیا کیا انعام اور اکرام ملنے والے ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا لازماً تذکرہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کا انجام بھی قیامت کے دن کیا ہوگا، اسے کیسی کیسی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں کن کن پریشانیوں سے کل قیامت کے دن گزرنا ہوگا. اور یہ ہمیں یاد رہے کہ دنیا کی پریشانی چاہے جتنی بھی بڑی ہو، آخرت کی پریشانی کے مقابلے میں کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں. دنیا کے مال و متاع کتنے ہی زیادہ ہوں لیکن آخرت میں گویا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. آخرت کی نعمت کے مقابلے میں اس کا کوئی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو انسان کے لیے ان دونوں اسلوب کا تذکرہ،
متقین کا تذکرہ، ایمان والوں کا تذکرہ اور ان کو کیا انعام اور اکرام ملنے والا ہے اس کا تذکرہ، ساتھ ہی ساتھ ان کے اپوزٹ، ان کے ضد کا تذکرہ ہوتا ہے، تاکہ دونوں کے مقام اور مرتبہ سے کیا ہو لوگ واقف ہو، باخبر ہو۔ تو قرآن مجید میں سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کا آغاز، اس سورہ کا آغاز کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، سوال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے خود جواب دیا کہ آپس میں ان لوگوں کا ایک دوسرے سے کیا سوال ہے اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ان قریب یقیناً یہ لوگ کیا کر لیں گے، جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً یہ لوگ ضرور جو ہے جان لیں گے۔ یہ 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قیامت اور مشرکین کا قیامت کے سلسلے میں آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کا، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ بات ہمارے نزدیک معروف ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ مشرکین کے لیے بڑی ہی تعجب کی بات تھی، بڑی ہی سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی، اور ان کے مختلف اعتراضات تھے یا ان کے مختلف جو ہے اشکالات تھے، جس کی وجہ سے وہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے اور بعث بعد الموت کو ناممکن سمجھتے تھے۔ دیکھیے، ایک آدمی ایمان میں داخل نہیں ہوتا ہے، اسلام قبول نہیں کرتا ہے، اس کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں، اہل مکہ یا مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا جو یہ مقام ہے، ہمارا جو یہ مرتبہ ہے، ایمان لانے کے بعد ہمارا مقام اور مرتبہ ختم ہو جائے گا، یا وہ لوگ جو مختلف قسم کی برائیوں میں ملوث تھے سوچ رہے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہمارے یہ جو سارے کام ہیں یہ سارے کام ختم ہو جائیں گے۔ تو مختلف وجوہات کی بنیاد پر، مختلف اسباب کی بنیاد پر وہ لوگ اسلام لانا نہیں چاہتے تھے اور مختلف چیزوں کو بطور بہانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے اور ایمان لانے سے وہ لوگ جو ہے پیچھے ہٹنا چاہتے تھے۔ یہاں قرآن کے یا سورہ نبأ کے ان 5 آیتوں میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اسی مسئلے کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کس مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سوال کرنے کے بعد خود جواب دیا کہ یہ بڑی بات، بڑی خبر جس کے بارے میں یہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا ہے، بہت ہی اہم ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ انسان کا قیامت قائم ہونے کے بعد، یا یہ کہہ لیجئے کہ مرنے کے بعد انسان کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے دنیا میں ایمان لایا ہے اور انشاءاللہ نیک ہے تو اس کے انعام اور اکرام کا سلسلہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں لایا ہے تو قبر سے ہی گویا کہ اسے سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ جو آدمی مر گیا اس کی کیا ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس لیے کہ اس کا حساب و کتاب کے بعد یا تو اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں یا تو جو ہے اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کا جو آخری حتمی جو نتیجہ ہوگا وہ اس کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، ایک مسلمان بھی یا تو جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں جائے گا کچھ مدت کے لیے، پھر اللہ رب العالمین نکال کر کے ان کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا، جنت ہوگا۔ لیکن جو آدمی اسلام نہ لایا ہو، جو مسلمان نہ ہوا ہو، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے مرنے کے بعد سے ہی مصیبت شروع ہو جاتی ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جہنم میں ان کا اللہ کی پناہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جہنم گویا کہ کوئی یعنی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی جو ہے جہنم کی تکلیفوں کو برداشت کر سکے۔ تو قرآن میں مشرکین کے اس شبہے کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے،
چونکہ قرآن کے مخاطبین یہی لوگ تھے، ان کو مرنے کے بعد اٹھنے کے سلسلے میں، دوبارہ سے زندہ ہونے کے بارے میں بہت اشکال تھا۔ قرآن کی اگر ہم آیتوں کو شمار کریں تو میرے خیال سے کم 100 سے زائد آیتوں میں، یہ کوئی تعداد متعین نہیں ہے، لیکن سرچ کرنے سے آج پتہ چل رہا ہے کہ یعنی ایک ہی آیت کو سرچ کریں تو متعدد 10-15 جگہوں پر وہ آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کی ہیں، جس میں مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، ہم مرنے کے بعد کیسے جو ہے دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے۔ ایک آیت کو سرچ کریں تو وہی آیت اللہ رب العالمین نے متعدد صورتوں میں ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعث بعد الموت کا یہ جو مسئلہ تھا، اور یہ جو مسئلہ ایمان والوں کے اعتبار سے بھی کیا ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اور ان لوگوں نے جب یہ اشکال ظاہر کیا کہ ایمان لانے کے بعد مرنے کے بعد انسان دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اسی لیے قرآن مجید میں اس مسئلے کی تردید کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے اسالیب اختیار کیے ہیں۔ آئیے اسی مسئلے کو ہم آج تھوڑے اور تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے مشرکین کے کیسے اعتراض کا تذکرہ کیا ہے، اور کن انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعث بعد الموت کو ثابت کیا ہے کہ کیسے ضرور بضرور انشاءاللہ کیا ہے سب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے۔ مشرکین کے اعتراضات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سورہ ملک کی یہ آیت ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا ہے، جو ہم سے کیا جا رہا ہے، یہ وعدہ کب پورا ہونے والا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمیں یہ بتلاؤ کہ یہ مرنے کے بعد کا جو وعدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیے جانے کی جو بات ہے، یہ کب ہونے والی ہے، یہ کب آنے والا ہے۔ ایسا جو ہے کہ یہ لوگ مذاق بنا کر کے اعتراض کیا کرتے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ان اعتراضات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونے کو کہتے تھے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہمارے رہ جائیں گی، کیا ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یقیناً ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے وعدہ کیا گیا، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیے جانے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ مشرکین کے اعتراض سے، بلکہ اور بھی مذاق بناتے تھے کہ آئے تم لوگوں کو اس آدمی کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کی جائے جس کا دعویٰ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کافر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس آدمی کے بارے میں نہ بتا دیں جو تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ سے جو ہے اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو خبر دے رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ جو باہر سے آ رہا ہو، مکے کے باہر سے، ان سے ان کی ایک گفتگو ہو رہی ہو، کیا تم کو ہم اس آدمی کے بارے میں نہ بتائیں کہ جس کا دعویٰ ہے کہ جب انسان مر کر کے بالکل بوسیدہ ہو جائے گا، ریزہ ہو جائے گا، اسے دوبارہ سے زندگی دی جائے گی۔ تو یہ اور اس طرح کے ان کے مختلف اعتراضات تھے جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پہ میں نے بہت سے آیتیں ذکر کی ہیں، لیکن سب کا پڑھنا مشکل ہے۔ اب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اعتراضوں کا جواب کیسے دیا ہے، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتلایا ہے کہ تم ضرور مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ اس کی کیا دلیلیں ہیں، کیا صورتیں ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
جن چیزوں کو بطور دلیل ذکر کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جائیں گے، وہ کچھ پوائنٹس ہیں، ہم اسے غور سے سنیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، وہ انسان کی پہلی بار تخلیق ہے، انسان کی پہلی بار تخلیق ہے۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کا ایجاد کرنا، کسی بھی چیز کو بنانے میں انسان کو پہلی مرتبہ دشواری ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی چیز انسان جب پہلی مرتبہ بناتا ہے تو اس کو بنانے میں یا اس کو ایجاد کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، لیکن جب وہ چیز بن جاتی ہے تو اس چیز کو دوبارہ سے بنانے میں اس کو دشواری نہیں ہوتی۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بطور دلیل ذکر کیا ہے کہ جب تم کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، جب تم کچھ نہیں تھے، جب اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوبارہ سے پیدا کرنا تو اور آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، کوئی چیز اگر کوئی بناتا ہے تو گویا کہ اس کو پہلی مرتبہ اس چیز کے بنانے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن جب وہ چیز ایک بار بن جاتی ہے تو انسان کو اس میں کسی قسم کی عموماً دشواری نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نقطے کو بھی، اس پوائنٹ کو بھی بتلایا ہے کہ جب اللہ تم کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جب اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے جب تم کچھ نہیں تھے، تو پھر دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ سے اٹھانے میں کیا تکلیف ہے، دوبارہ سے اٹھانے میں کیا پریشانی ہے۔ اس طرح کی متعدد آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں۔ کچھ آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور بالکل بوسیدہ ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ سے نئے طور پر ہم اٹھائے جائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تم کیا ہو جاؤ، تم جو ہے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی چیز بن جاؤ جس کو تم بہت ہی بڑا سمجھتے ہو، کوئی بھی چیز جس کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو وہ تم بن جاؤ۔ فسیقولون من یعیدنا، پھر وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ان چیزوں میں تبدیل ہونے کے بعد کون ہمیں دوبارہ سے اعادہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل الذی فطرکم اول مرہ، تم کو دوبارہ سے زندہ کرنے پہ وہ ذات قادر ہے جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو دلیل بنایا ہے کہ انسان دوبارہ سے کیا کیے جائیں گے، دوبارہ سے ضرور بضرور جو ہے اٹھائے جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ذات ہے جو انسان کی تخلیق کا آغاز کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ سے اس کا اعادہ کرتا ہے، اور یہ دوبارہ سے اعادہ کرنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے بلند و بالا مثالیں ہیں، چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے وہ زمین میں ہو، اور وہ نہایت ہی عزیز اور حکمت والا ہے۔ یہاں بھی غور کریں اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جب پہلی مرتبہ پیدا کر چکا ہے تو دوبارہ سے اعادہ کرنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، قرآن میں کہا، اور یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کو یہ بتلایا کہ جب انسان کو اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا ہے تو دوبارہ سے اس کام کا اعادہ کرنا اللہ کے نزدیک معمولی بات ہے، نہایت ہی آسان بات ہے۔ تو یہ پہلے نقطے کے تحت، پہلے پوائنٹس کے تحت جو ہے دو آیتیں ہم نے دیکھی، یعنی اللہ نے کیا بتلایا کہ ہم پہلی مرتبہ جب جیسے پیدا کرنے پر قادر ہیں، گویا کہ دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ دوسرا جو نقطہ اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے سلسلے میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے بڑی مخلوقات بھی ہے کہ نہیں؟
انسان جیسے اللہ کی ایک مخلوق ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کی انسان سے بڑی بڑی اور بھی مخلوقات ہیں، جیسے کہ آسمان ہے، زمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو گویا کہ اس سے چھوٹی مخلوقات کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس طرح کی متعدد آیتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں۔ یہاں ہم ایک عقلی مثال سمجھتے ہیں، ایک عام سی مثال سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ فرض کریں کہ ہم میں سے کسی آدمی کو مثلاً 50 کلو وزن جو ہے اٹھانے کی عادت ہو، تو کیا اس آدمی کے لیے 5 کلو وزن اٹھانے کا کوئی مسئلہ ہوگا کیا؟ یعنی جو آدمی 50 کلو 100 کلو بالکل آسانی سے اٹھا سکتا ہو، اس آدمی کو 5 کلو 10 کلو 40 کلو مثلاً اس سے کم مقدار میں وزن اٹھانا اس کے لیے دشوار بات ہوگی، تکلیف کی بات ہوگی؟ یہ بالکل نہیں ہوگی۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ انسان سے بڑھ کر کے اس سے اور بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو ان بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے تو اے انسانوں، تم کو دوبارہ سے پیدا کرنے میں کیا پریشانی ہے، کیا حرج ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح کی بہت سی آیتیں قرآن مجید میں ذکر کی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا پیدا کرنا اللہ کے نزدیک لوگوں کو پیدا کرنے سے کہیں بڑا معاملہ ہے، لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی آیتوں میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان سے بڑے مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان تو ان مخلوقات کے سامنے، آسمان کے سامنے، زمین کے سامنے ایک انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان مخلوقات کے آگے، ان مخلوقات کی انسان کی گویا کہ انسان کو پیدا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی دشواری نہیں ہے۔ تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعد الموت کے لیے جو بطور دلیل ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی چیز کو ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں جیسے تبدیل کرتے ہیں، گویا کہ ویسے ہی جب انسان مر جائے گا تو اسے دوبارہ سے اس کے پہلے حالت پر اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے درخت کی دی ہے کہ جیسے کہ انسان کیا کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون۔ ہرا بھرا درخت ہے، اس سے جب تم آگ جلا سکتے ہو، ہرے درخت کو ہم آگ میں تحویل کر رہے ہیں، آگ میں جلانے کے کام آ رہا ہے ہمارے یہ درخت، یہ لکڑیاں ہماری اس کام آ رہی ہیں کہ ہم اسے آگ جلانے کے لیے استعمال کریں۔ تو ایک حالت سے دوسرے حالت میں جیسے انسان تحویل کر لیتا ہے، ویسے ہی گویا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بات بالکل آسان ہے کہ انسان کو دوبارہ سے پیدا کیا جائے۔ اور ایک چیز یا ایک نقطہ جو اللہ رب العالمین نے بعد الموت کے لیے ذکر کیا ہے نا، وہ ہے اللہ رب العالمین کا دنیا ہی میں انسان کو بتلا دینا مردوں کو زندہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں انسانوں کو بتلا دیا ہے کہ انسان کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر کیسے قادر ہے، اور اس کے بہت سے واقعات قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی ایک آدمی مر جاتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمیں دنیا ہی میں دکھا دیا ہے، اور اس نقطے کے تحت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سے واقعات ذکر کیے ہیں۔ ہم جو بنو اسرائیل کا واقعہ سنتے ہیں اور قرآن مجید میں پڑھتے بھی ہیں کہ بنو اسرائیل میں سے کسی آدمی کی وفات ہو جاتی ہے اور قتل کرنے والے کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس بندے نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ترکیب بتلائی ان کو کہ ایک گائے کا گوشت لے کر کے اس بندے کو مارا جائے، بس ہے کہ نہیں، گائے کے گوشت کا کوئی بھی حصہ لے کر کے اس بندے کو مارا جائے، وہ بندہ کیا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ گائے کے گوشت سے مارا گیا اور بندہ زندہ ہو گیا،
اس نے بتلایا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے ایک آدمی وفات پا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ سے زندہ کر دیا، ابھی دنیا ہی میں موجود رہتے ہوئے اللہ نے اسے زندہ کیا تاکہ انسانوں کے لیے یہ درس عبرت ہو کہ جو ذات ابھی دنیا کے باقی رہتے ہوئے ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دنیا ختم ہونے کے بعد ضرور بضرور کیا کر پائے گا، وہ جو ضرور بضرور لوگوں کو دوبارہ سے اٹھا پائے گا۔ ایسے ہی اس سلسلے کی وہ واقعہ بھی ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اے اللہ رب العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ نہیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ترکیب بتلائی کہ آپ 4 پرندے لے لیں اور مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیں، پھر آپ بلائیں، سب آپ کے پاس سب جو ہے کیا ہو کے آ جائیں گے، سب جو ہے زندہ ہو کر کے آ جائیں گے۔ ایسی ہی ایک واقعہ میں سے جو واقعہ مردوں کو زندہ کرنے کا ہے، غار والوں کا واقعہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ 300 سال گویا کہ وہ لوگ جو ہے سوئے رہے، مرے ہوئے رہے، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں زندگی دی اور وہ شہروں میں رہے۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر دیا گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بنو اسرائیل کے لوگ اپنے کسی بستی سے نکل کر گئے اور ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جو بالکل تباہ اور برباد تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کر پائے گا، اس بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر پائے گا، اس بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو وفات دے دی اور جو ہے پھر دوبارہ سے انہیں زندگی دی۔ تو اس طرح کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ سے زندگی دے دی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دنیا کے رہتے ہوئے ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ضرور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے ضرور کیا کرے گا، ضرور جو ہے دوبارہ سے اٹھائے گا۔ ایک اور دلیل جو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ذکر کیا ہے وہ ہے بارش ہونے کے بعد کھیتیوں کا لہلہا اٹھنا۔ ظاہر بات ہے بارش ہوتی ہے، زمین بنجر ہے جہاں پہ کوئی گھاس کچھ نہیں ہے، بارش ہوتی ہے تو سب انسان دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہر طرف کیا ہو جاتی ہے، ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے، ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے۔ یعنی بارش برسنے کے بعد جہاں کچھ نہ ہو، کوئی گھاس پھوس نہ ہو، وہاں بھی ہریالی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جیسے بارش ہونے کے بعد زمین لہلہا اٹھتی ہے، زمین میں ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے، گویا کہ ویسے ہی ضرور انسان کے مرنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ ایک اور دلیل ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا حکمت بھی ہے اور یہ حکمت کا تقاضا بھی ہے کہ کیا ہو، مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے۔ یہ عقل مندی کا تقاضا بھی ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں اس مسئلے کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ اب یہاں ہم پہلے چونکہ عقلی باتیں ہی چل رہی ہیں تو عقل کے اعتبار سے دیکھیں۔ ایک انسان یعنی نہایت ہی متقی بندہ ہے، نہایت ہی جو ہے اللہ کا عبادت گزار ہے، اور ایک وہیں پہ جو ہے نہایت ہی فاسق و فاجر ہے، تو کیا دونوں عقل کیا کہتی ہے کہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ظاہر بات ہے کہ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے۔ ایک آدمی جو نہایت ہی متقی شخص ہے، نہایت نیک آدمی ہے، اور ایک آدمی نہایت فاسق و فاجر ہے، اس کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے دونوں نہیں برابر ہو سکتے۔ ایسے ہی ایک ایمان والا اور غیر ایمان والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر جب ایک ایمان والے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو، اس میں وہ ایک پابند آدمی ہے وہ اور ایک آدمی نافرمان ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب ایک ایمان والا ہے اور ایک غیر ایمان والا ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یا یوں سمجھے کہ آدمی مثلا کسی نے کسی کو قتل کر دیا،
ایک آدمی ہے اور ایک آدمی ہے جس نے گویا کہ اس نے ہزاروں آدمی کا قتل کیا ہے، کیا دونوں کی سزا برابر ہو سکتی ہے کیا؟ جو آدمی ہزاروں آدمی کا قتل کیا ہو اس کو قتل کر دیا جائے مثلا، تو کیا ہزاروں آدمی کے بدلے اس آدمی کا قتل کیا جانا برابر ہو گیا کیا؟ ایسا برابری نہیں ہو سکتی۔ تو حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے، انسان کی بھی عقل یہ کہتی ہے کہ قیامت قائم ہونی چاہیے، انسان کو دوبارہ سے زندہ کیا جانا چاہیے تاکہ نیکوں کو اس کے نیکی کا بدلہ ملے اور برے کو ان کی بدی کا بدلہ بھی ملے۔ قرآن مجید میں اس مسئلے کو بھی بعد الموت کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ کہ کیا مسلمان کو ایک مجرمین کی طرح بنا دیں گے کیا؟ ایک مسلمان اور ایک مجرم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ تو اللہ نے یہاں ان کو کہا کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور ایک آدمی مجرم ہو یعنی کافر وغیرہ ہو، دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو کہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والے کی طرح کر دیں گے، یا ہم متقی کو فجار کے مانند کر دیں گے، برے لوگوں کے مانند کر دیں گے؟ اور ظاہر بات ہے کہ انسانی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ ایک نیک آدمی ایک برے آدمی کی طرح ہو، یا ایک نیک آدمی کا بدلہ برے آدمی کے برابر ہو، یہ انسان کے عقل میں بھی نہیں مانتی ہے۔ ایک مسلمان ایک کافر کے برابر ہو، ایسا جو ہے ہمارے عقل میں بھی بات نہیں آتی ہے۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ضرور بضرور اٹھائے جائیں گے تاکہ نیک انسان کو اللہ رب العالمین اس کے نیکی کے اعتبار سے قیامت کے دن بدلہ دے سکے، اور برے آدمی کو اس کے برائی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بدلہ دے سکے۔ تو یہ اور اس طرح کے مختلف طریقے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ضرور بضرور مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، تاکہ ان کے نیکیوں کا بدلہ ملے، تاکہ ان کی برائیوں کی سزا ملے۔ تو مشرکین کے سلسلے میں سورہ نبا کی جو 5 آیتوں میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو قیامت کے سلسلے میں مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونے کے سلسلے میں جو اعتراض ہے، یہ اعتراض یا یہ اشکال ان کی گویا کہ صحیح نہیں ہے۔ اگر جو ہم نے صورتیں ذکر کی ہیں ان کو غور کریں، ان پہ ہم غور کریں تو ہمیں یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین ضرور انسان کو مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ اس کے یہ عقلی دلائل بھی ہیں اور جو ہے نقلی دلائل بھی ہیں، یعنی قرآن میں احادیث میں ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے قیامت قائم ہوگی، ضرور انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تاکہ ان کا حساب و کتاب کیا جا سکے۔ تو مشرکین کو یہ جو اشکال تھا یا بعد الموت کو جو وہ لوگ ناممکن سمجھتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان تمام صورتوں کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونا گویا کہ مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان بات ہے۔ جیسے کہ تم اے انسانو، تم موجود نہ تھے، اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا ہے، اور جب پہلی مرتبہ پیدا کر لیا گیا ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی بڑی مخلوقات کو دلیل بنایا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سے بڑھ کر کے بڑی بڑی مخلوقاتوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو گویا کہ انسان کا پیدا کرنا کوئی جو ہے انسان کو پیدا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلایا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ ایک حالت سے دوسری حالت میں یا کسی اور چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر سکتا ہے تو گویا کہ ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے زندہ کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے بطور دلیل یہ بھی ذکر کیا کہ جس طریقے سے بارش ہوتی ہے، زمینیں لہلہا اٹھتی ہیں، گویا کہ ویسے ہی اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ سے زندہ کریں گے۔ اور انسانی عقل بھی یہی کہتی ہے اور اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے
کہ نیکیوں کو نیکی کا بدلہ ملنے کے لیے، بروں کو ان کی برائیوں کی سزا ملنے کی خاطر انسان کو دوبارہ سے بعد الموت کا ہونا ضروری ہے، قیامت قائم ہونا ضروری ہے، تاکہ نیکوں کو نیکی کا بدلہ ملے اور بروں کو ان کی برائیوں کی سزا ملے، یا کافروں کو ان کی برائیوں کی سزا ملے۔ تو یہ سارے وجوہات ہیں جو اللہ رب العالمین نے بعد الموت کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کیے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اور اہل ایمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ انسان کو ضرور مرنے کے بعد جو ہے زندہ کیا جائے گا، اور یہ ہمارے ایمانیات میں ایک اہم رکن ہے۔ اگر انسان اس پر ایمان نہیں لاتا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کے جو 6 ارکان ہم نے پڑھے ہیں اور سنا ہے، جانتے ہیں، ان میں سے آخرت پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا نہایت ہی اہم اور نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ اور ہم آخرت کے دن پر ایمان کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے لے کر کے تقریباً آخری آیتوں تک آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ مالک یوم الدین سے قیامت کے دن کی جو بات ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہو کر کے قرآن مجید کے آخری پارے میں تقریباً آخری سورتوں تک بھی مختلف انداز میں، مختلف پہلوؤں میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو ثابت کیا ہے۔ اور جب ہمارا قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری بھی کرنی ہے، اور ہر انسان کو، ہر اہل ایمان کو، ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ گویا کہ وہ اچھے سے اچھے طریقے سے، اچھے سے اچھے انداز میں، اچھے سے اچھے نیک اعمال کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کی ملاقات کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قیامت کے دن کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے ذریعے سے تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ حقیقت میں ہوشیاری یہی ہے۔ سابقہ درسوں میں یہ حدیث ہم نے سنی تھی، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔